على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، آپ کا بہت شکریہ کہ اس سوالات کی نشست میں بھی آپ لوگ تشریف لائے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ یہ نشست جو ہے عام طور پر ذرا نزاکت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے کہ سوالات بھی مستقل قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی سوال واقعتاً استفہام کے لیے ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی سوال جو ہے وہ اعتراض اور تنقید کے لیے ہوتا ہے۔ بظاہر سوال حقیقت میں تنقید یا اعتراض، اس سے بھی آگے بڑھ کر کبھی سوال استہزاء کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس کے سب کے لیے تیار ہیں، لیکن بس یہ کہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر لیں۔ میں نے بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نفس کی شرارتوں سے اپنی امان میں رکھے، اور آپ بھی اس کی دعا کر لیں کہ جو بات بھی سامنے آئے اگر دل گواہی دے کہ صحیح ہے تو قبول کرنی ہے، اور دل و دماغ تسلیم نہ کریں تو ریجیکٹ کر دینی ہے۔ اس میں کسی بحث مباحثے کی بات نہیں ہے، استفہام اور افہام و تفہیم کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات لوں، میری آج کی تقریر میں کچھ خلا رہ گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں پر کر دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، بہت اہم آیت ہے۔ اب اس میں میں نے کچھ مثالیں دی تھیں کہ حضرت ابراہیم کا اپنا ایک منہاج ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کے طریقہ کار سے زیادہ مشابہ ہے، یا ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارے اولیاء اللہ اور صوفیاء کا طریقہ کار ان سے کچھ مشابہ ہے۔ ایک منہاج موسوی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس میں مسلمان قوم کی بہبود، اس کی حریت، اس کی آزادی، اس کے حقوق کے تحفظ کی کوشش، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ویسے تو یہ کہ پوری دنیا میں جو بھی آزادی کی تحریکیں چلی ہیں عالم اسلام میں، وہ سب اس ذیل میں آ جائیں گی، لیکن خاص طور پر تحریک پاکستان بہت نمایاں ہے۔ پھر منہاج عیسوی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس میں یہ ہے کہ ایک داعی گشت پہ رہتا ہے، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، اپنی پکارتا رہتا ہے، توبہ کی منادی کرتا رہتا ہے، جو ساتھ آئے اسے ساتھ لے لیتا ہے۔ اس میں کچھ جزوی مشابہت ہمارے آج کل تبلیغی جماعت کے نظام سے، ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں چلے لگا رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جزوی مشابہت کی بات ہے، وہاں تو پھر جو آ گیا تھا وہ مستقل آ گیا تھا، وہ ایک چلے یا دو چلے یا تین چلے کے لیے نہیں ہوتا تھا، لیکن جزوی مشابہت جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اب منہاج محمدی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس میں ایک بات رہ گئی تھی۔ اس منہاج پر 20ویں صدی عیسوی کی احیائی تحریکوں نے عمل کیا ہے۔ ان احیائی تحریکوں میں عالم عرب کی مشہور ترین تحریک الاخوان المسلمون، اگرچہ اس کے ذیل میں اور بھی بہت سی تھیں، عباد الرحمن، ترکی کی نورسی کی تحریک وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ مڈل ایسٹ میں جو اہم ترین ہے وہ الاخوان المسلمون، اور عالم ہند میں کہہ لیجئے، ہند و پاک کے علاقے میں کہہ لیجئے جماعت اسلامی۔ اگرچہ مخزومی پارٹی ایک ہوتی تھی انڈونیشیا میں، اور فدائیین ہوتے تھے ایران میں، ان کے بارے میں بعد میں معلوم نہیں ہو سکا، یا میری معلومات کم ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ دونوں نمایاں جو ہیں بہرحال اپنے اپنے ناموں کے ساتھ جماعت اسلامی کے نام سے 5 جماعتیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں: جماعت اسلامی بنگلہ دیش، جماعت اسلامی بھارت، جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی آزاد کشمیر، جماعت اسلامی کشمیر، یہ 5 علیحدہ علیحدہ نظم ہیں۔ اس کے ضمن میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ بر عظیم پاک و ہند میں میں نے اس منہاج محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم فکری تجدید، میرے نزدیک اس کا سہرا علامہ اقبال کے سر پر ہے۔ انہوں نے اسلام کی انقلابی فکر کی تجدید کی ہے، اسے اجاگر کیا ہے، تازہ کیا ہے، واضح کیا ہے۔
لیکن اس کی تعمیل میں اولین کوشش مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی جماعت حزب اللہ، اور دوسری کوشش مولانا ابوالعلا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی۔ اسی سلسلے کی تیسری کوشش میں ہم حقیر سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ خلا تھا جو رہ گیا تھا، میں نے چاہا کہ وہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ ایک نقطہ جب میں نے جائزہ شروع کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو دینی تحریکیں ہیں یا دینی جماعتیں ہیں ان کا جائزہ کیا ہے، تو پہلے وہ دینی عناصر جو سیاست میں یعنی انتخابی سیاست میں بھی ہیں ان کے درمیان ایک میں نے گروپ بندی کی تھی۔ دیوبندی علماء جن کا جنرک نیم جمعیت علماء اسلام ہے، برانڈ نیمز ہیں اس کے علاوہ فضل الرحمان گروپ ہے اور سمیع الحق گروپ ہے، کسی زمانے میں حقیقی بنی تھی، واللہ عالم اس کا کیا حشر ہوا۔ دوسرے یہ کہ بریلوی علماء ان میں سے وہ کہ جو سیاسی میدان میں ہیں، تو ان کا جو ہے جنرک نیم وہ جمعیت علماء پاکستان ہے۔ ویسے برانڈز جو ہیں اس کے وہ نورانی میاں کا گروپ بھی ہے، مولانا عبدالستار نیازی گروپ بھی ہے، کبھی حنیف طیب صاحب نے بھی کوئی گروپ بنایا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ پھر یہ کہ خالص مذہبی تبلیغ کے اعتبار سے خالص دیوبندی فکر سے جو جماعت ابھری وہ تبلیغی جماعت ہے، بہت پرانی، بہت عظیم، اور اس کے رد عمل میں بریلوی مکتب فکر سے اب جب ایک دعوت اسلامی ابھری ہے، وہ ابھی نوزائیدہ ہے لیکن جوش و خروش نوجوانوں کا سا ہے۔ البتہ یہ کہ انہیں بھی ان تمام کا میں نے تذکرہ اس لیے کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر علماء کا وہ حلقہ ہے کہ جو سیاست سے بھی کنارہ کش اور انقلاب سے بھی کنارہ کش، وہ درس و تدریس، دارالعلوم بنانا، قال اللہ و قال الرسول، اس میں پوری زندگی اپنی کھپا دیتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے۔ ان سب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان کی فقہ ایک، ان کے عقائد کی کتابیں ایک، اکثر و بیشتر مسائل ایک۔ اب ان میں جو اختلاف ہے اس کا سبب کیا ہے؟ چلیے شخصیتوں کا فرق ہو گیا، مولانا اسماعیل شہید ورسس مولانا فضل خیر آبادی پچھلی صدی میں ہو گیا، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی ورسس مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، وہ اس صدی کے آغاز میں یا پچھلی صدی کے اختتام پر ہوا۔ تو اس حوالے سے اگر کہا جائے کہ تاریخی کچھ فرق ہے، تب بھی سوال یہ ہے کہ فیصلہ ہفت مسئلہ جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، اس نے تو ان کے تمام اپنے ان کے مابین جو اختلافات ہیں ان کو بھی رفع کر دیا۔ یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سبب اصل میں جو سب سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی سورہ شورا کی آیت نمبر 13، اگلی آیت نمبر 14 ہے۔ یہ تفرقہ کیوں ہوتا ہے پھر؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سوائے آپس کے زدم زد آگے، پرسنالٹی کلیش، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب وہ پرسنالٹی کلیش اب بڑھ کر ٹریڈ یونینزم کی شکل اختیار کر چکا ہے، پروفیشنلزم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ صرف جو ہے مختلف علماء کی اور مذہبی جو سروس ہے ہماری سول سروس، ریلیجس سول سروس آف پاکستان، اس کے یہ دو گوشے ہیں، دو شعبے ہیں، اور سوائے شخصیتوں کے کلیش کہ مولانا نورانی میاں میں اور مولانا عبدالستار نیازی میں کیا اختلاف ہے، مولانا فضل الرحمان میں مولانا سمیع الحق میں کیا اختلاف ہے؟ فضل الرحمان شاگرد ہے سمیع الحق کا، کون سا اختلاف ہے پھر؟ سیاست ایک، مذہب ایک، فقہ ایک، عقائد ایک، اختلاف کیا ہے سوائے پرسنالٹی کلیش؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کی زدہ، ایک دوسرے کے اوپر بالا دستی حاصل کرنے کی کوشش۔ اس میں پھر میں نے منہاج القرآن اور تنظیم الاخوان کو لیا تھا، تو یہ کہنے سے میں اس وقت رہ گیا میری بات کہ انہیں بھی جمع ہو جانا چاہیے، خواب سے مل جائیں۔ کچھ خواب جو ہیں وہ صرف دربار گیلان تک پہنچاتے ہیں، تو کچھ خواب آگے اور دربار نبوی تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس میں پھر فرق کیا ہوا؟ وہ تو اگلی منزل ہے اس کی۔
اس حوالے سے جب تصوف اور خواب اور ان تمام چیزوں ہی کی بنیاد کے اوپر اور روحانیت کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ میرے مزاج کو اس سے اس لیے بودھ ہے کہ میں نے کہیں دور صحابہ، دور تابعین، طبع تابعین میں اس کا تذکرہ نہیں سنا. یہاں میں ایک واقعہ نوٹ کروا دینا چاہتا ہوں. آپ میں سے اکثر لوگ مولانا غازی احمد صاحب سے واقف ہوں گے، نو مسلم، جن کی کتاب من الظلمات الی النور بہت مشہور ہوئی ہے، انگریزی میں بھی چھپی ہے اور عربی میں چھپی ہے. ابھی وہ امریکہ جانے والے تھے، وہاں سے اسی کتاب کی بنیاد پر انہیں دعوت موصول ہوئی ہے. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ مولانا علی یار چکڑالوی صاحب جو مولانا محمد اکرم اعوان صاحب کے مرشد تھے، اور میں ان سے جیسا کہ میں نے آج دن میں عرض کیا تھا بہت متاثر ہوا تھا بعض پہلوؤں سے. ایک مرتبہ وہ چکوال آئے ہوئے تھے اور اس سے انہیں اپنے چکڑالہ جانا تھا، اپنا گاؤں. تو ایسی مجلس تھی، یہ بھی موجود تھے غازی احمد صاحب، اور انہوں نے ان کا کہنا ہے غازی احمد صاحب کا کہ مولانا علی یار صاحب نے کہا تھا کہ اگر تم میری بیعت کر لو تو اپنا خلیفہ میں تمہیں بنا دوں گا. لیکن یہ کچھ غور و فکر کر رہے تھے، یہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا احساس جو ہے توحید کے بارے میں بہت سخت تھا کہ اگر شکلیں ہی بدلنی ہیں، بت پرستی کے بجائے قبر پرستی کرنی ہے، تو پھر کاہے کو میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا. اس اعتبار سے ان کا ایک پہلو جو ہے وہ بہت پختہ ہے. تو مولانا علی یار صاحب، یہ روایت ہے غازی احمد صاحب کی، ابھی وہ زندہ ہیں، جو شخص چاہے ان سے اس کی تصدیق کر سکتا ہے، کہ مولانا علی یار چکڑالوی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی مجھے جانا ہے چکڑالے، ذرا آپ سب لوگ مراقبہ کر کے حضور کی روح سے دریافت کریں کہ مجھے آیا چکوال سے کہیں جانا تھا، اس راستے سے جانا چاہیے یا اس راستے سے جانا چاہیے. 2 راستے بنتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد کہا اچھا چلیں آپ چھوڑیں، میں خود ہی حضور سے پوچھ لیتا ہوں. اپنا وہ چادر اوپر لی اور مراقبہ کیا اور فرمایا کہ مجھے جواب مل گیا ہے، مجھے اس راستے سے جانا ہے. پروفیسر غازی احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولانا السلام علیکم، آج سے میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مجھے تو اس کا تذکرہ نہیں ملا، نہ کسی صحابی نے حضور کی روح سے پوچھا کہ خلافت کس کی ہونی چاہیے، حالانکہ ابھی تو جسد اطہر بھی زمین کے اوپر تھا، زمین کے نیچے نہیں گیا تھا. یہ دھندے جو ہیں، اگر یہی آپ کا سارا ہے سلوک، تو میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہتے اس دن کے بعد پھر میں ان سے نہیں ملا. تو بہرحال میرا اپنا ایک مزاج ہے ان معاملات کے اندر، لیکن یہ کہ ان حضرات کو بہرحال جڑنا چاہیے، قریب آنا چاہیے. ایک میں تذکرہ کرنے سے رہ گیا تھا کہ ہمارے ہاں کچھ دینی عناصر میں مجلس احرار اسلام اور خاکسار کے بھی کچھ باقیات الصالحات ابھی موجود ہیں، اگرچہ وہ تاریخ کے عجائب گھر کی زینت ہیں، لیکن ہیں، لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ماضی کو بھولیں اور جو بھی ان کے اپنے ذہن اور فکر کا معاملہ ہے اس کے مطابق وہ کسی تحریک کے اندر شمولیت اختیار کریں. باقی اس کے بعد جو کہ جماعت اسلامی کے بارے میں نے عرض کیا تھا، اس میں صرف ایک بات کی وضاحت میں مزید کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 جو ایک لڑی کے یہ 3 دھاگے ہیں، جماعت اسلامی، تحریک اسلامی، تنظیم اسلامی. جو چیزیں مشترک ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں، جو مابہل اختلاف ہے وہ بھی بیان کر چکا ہوں. نظام معاملہ جو ہے اصل میرا کم سے کم وہ اصل الیکشن کا ہے. تو میں نے جو پیشکش کی ہے کہ یہ تینوں جماعتیں ایک وفاق بنائیں، اس میں یہ ہے کہ یہ گویا کہ ایک مثال ہوگی کہ یہ بکھری ہوئی لڑیوں کو جمع کرنے کی بھی کسی کوشش کا آغاز ہوا. پھر ہمیں حق حاصل ہوگا دوسروں سے بھی کہیں کہ بھائی جڑو. چلے جمعیت علماء اسلام تو ایک دو دھڑے جگہ یکجا ہو جائیں، آپ کا تو ماضی بزرگ سب کچھ ایک ہے. جمعیت علماء پاکستان تو ایک جگہ آ جائے، جمعیت اہل حدیث کے مختلف دھڑے تو جمع ہو جائیں. ورنہ یہ کہ اگر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر نراواز ہے. واز تو جتنا اچھے سے اچھا آدمی کہنا چاہے کہہ لیتا. دوسری یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وفاق بنائیں، ادغام نہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس سے آگے بات بڑھے. پہلی سیڑھی پر چڑھنے کے بعد ادغام کی بات بھی ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ فکری ذہنی انقلاب اور عملی اور اخلاقی اصلاح یہ کام وہ ہے جو مشترک ہے. سب اپنا پورا زور ریسورسز پول کریں اور اس کام میں لگ جائیں. سب کے نزدیک یہ طے ہے کہ اس کے بغیر تو کام ہوگا ہی نہیں. تو وہ تو نیسیسری پری ریکوزٹ ہے، اس میں جتنی بھی پولنگ ہوگی ریسورسز کی، ہینڈز کی، اشخاص کی، صلاحیتوں کی، اتنے ہی نتائج زیادہ نکلیں گے.
انتخابات میں حصہ لینے کے ضمن میں نے مولانا مودودی کی دسمبر سن 45 کی تحریر پیش کر دی، میں اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس میں ایک اضافہ کہ یہ ہوگا اس وفاق کی اپنی طاقت کی بنیاد پر، کوئی اور دوسری سیکولر جماعتوں کی بیساکھیاں لے کر کوئی رائے قائم کرنا اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ وفاق جو ہو اگر اتحاد ثلاثہ وجود میں آئے تو یہ خالص اپنی قوت پر اگر ایسس کرے کہ ہاں اب صورتحال اس درجے پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم کریں ان الیکشن کے ذریعے سے یہاں پہ ہمیں ایک سویپنگ وکٹری حاصل ہو سکتی ہے، تب، ورنہ یہ کہ نہیں، کسی اور بیساکھی کے بل پر نہیں۔ ہاں اگر اللہ کرے کہ ہمارا یہ پہلا قدم دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی کوئی تعاون اور تعلق اور اس کا کوئی نظام باضابطہ بن گیا تو پھر اس سے آگے کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کسی سیکولر گروپ کے ساتھ کوئی تعاون اور کسی درجے کا کوئی اتحاد، یہ میرے نزدیک منافقت ہے ان کے نظریات اور ان کی منزل اور ان کا رخ اور دینی جماعتوں کے اندر مزید جو ہے اس کی شمولیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ باقی پانچویں بات جو میں نے عرض کی تھی کہ اس میں فیصلہ جو ہے وہ وفاقی مجلس سے مشاورت کرے گی، اس میں بھی چونکہ یہ تو پہلی بات اگر تسلیم کر لی جائے تو آگے ڈیٹیلز طے کی جا سکتی ہیں۔ میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ تنظیم اسلامی خود کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، لیکن اپنے کارکن اس وفاق کے نمائندوں کے لیے کام کرنا یہ بھرپور ہم کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ہم یہ رسک نہیں لیں گے کہ ہمارے اپنے لوگ ٹکٹ لے کر کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ چیز جو ہے میں چاہتا تھا کہ اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ اور آخری بات یہ کہ یہ میری ساری سابقہ آفرز کی ناسخ ہے، باقی سب میری آفرز اس سے پہلے کی منسوخ ہے۔ اب آئیے سوالات۔ مصطفیٰ صاحب، آپ نے تقریباً پچھلے 40 سال سے جماعت اسلامی اور اس کی پالیسیوں پر بڑی سخت اور کھلی تنقید کر رہے ہیں۔ آپ بے شک آپ حق پر ہیں، لیکن اس سے جو دوری اور تلخی پیدا ہوئی ہے اس کا اندازہ جماعت سے وابستہ کسی بھی شخص سے بات کر کے ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تلخی کے باوجود جماعت اسلامی کے اکابرین آپ کی اس پیشکش کا مثبت جواب دیں گے؟ اور اگر یہ تلخی پیدا نہ ہوتی تو کیا صورتحال بہتر نہ ہوتی؟ دیکھیے، دو حصے ہیں اس کے۔ جہاں تک کسی مثبت جواب کی توقع کا تعلق ہے، اس کا دار و مدار میں وہاں گنوا چکا ہوں کئی دفعہ۔ اگر ہمیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے، اگر ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کا سارے بیماریوں کا علاج ہے اسلامی نظام کا قیام، اور اگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک جماعت کسی کے بس کا یہ روگ نہیں ہے جب تک کہ قوتوں کو پول نہ کیا جائے، تو میں ہر معقول شخص سے مثبت رد عمل کی توقع رکھتا ہوں، بشمول جماعت اسلامی کی قیادت کی۔ دوسرا حصہ یہ نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس میں آپ کو حضور کی حدیث سنا دیتا ہوں، ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان۔ یوں کاش یوں ہو جاتا، کاش یہ نہ کرتے، کاش یوں ہو جاتا، یہاں سے تو شیطانی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہوا ہے گہرے اسباب سے ہوا ہے۔ میں نے چونکہ ایکسوڈس جو 3 جماعت کے بیان کیے تھے، ایک سن 43 کا، ایک سن 56-57 کا اور ایک اب 94-95 کا، تو جس ایکسوڈس میں میں بھی شریک تھا، جس خروج میں، ایک بہت ہی یوں سمجھیے طفل مکتب کی حیثیت سے کہہ لیجئے، 24 برس کی کل عمر تھی میری، اس کو میں نے پوری طرح ڈاکومنٹ کر دیا ہے۔ 300-400 صفحے کی کتاب ہے، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب، یہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، پھر مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کی کتنی تلخ خط و کتابت ہوئی تھی۔ all has been documented, the book is there۔ اس کو پڑھ کے ہر شخص دیکھ لے کہ کیا اس کے بعد بھی ہمارا جماعت میں رہنا جو ہے ممکن تھا۔ اس کو ہر شخص جو ہے انصاف پسند اپنے مزاج سے اس کا جائزہ لے لے۔ یہ تو ایک حساب کے سوالات آ رہے ہیں۔ محمد مبارک مصطفیٰ صاحب، اب جب کہ آپ ان کو ایک مثبت پیشکش کر رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ پہلے اس کے لیے ماحول تیار کرتے اور اس تلخی کو کم کرنے کی کوشش کرتے؟ آپ کا ان سے جو پالیسی اختلاف ہے وہ تو ریکارڈ پر ہے ہی، اب کیا بہتر نہ ہوتا کہ ایک بار ان پر تنقید کر کے ان کو اپنے سے مزید دور نہ کرتے؟ خاص طور پر اپنی پیشکش کے ساتھ ہی 10 کروڑ والی بات کر کے آپ نے ان کو خود ہی انکار کا جواز نہیں فراہم کر دیا۔ میں نے صاف کہا ہے کہ میرا الزام نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی سے نکلنے والے بزرگ ترین لوگوں کا الزام ہے۔
میں اس کی نہ تصدیق کرتا ہوں نہ اس کی تکذیب کر سکتا ہوں۔ اس سے اندازہ یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ تیسرا خروج کس ماحول میں ہوا ہے۔ ہماری علیحدگی ہوئی تھی، اس طرح کا کسی الزام کا کسی کے حاشیہ خیال میں بھی آنا ممکن نہیں تھا، کجا یہ کہ زبان پر آنا۔ ایک دور وہ بھی تھا۔ پہلا اختلاف ہوا تھا، نہ پالیسی سے اختلاف تھا نہ نظریات سے اختلاف تھا، صرف مولانا مودودی کی شخصیت، وہ بھی یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ کوئی فاسق و فاجر انسان ہے معاذ اللہ، یہ تھا کہ جس درجے کا تدین اور تقویٰ اتنے عظیم کام کے لیے درکار ہے اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا علی میاں یہ کہہ کے علیحدہ ہو گئے، اور ان کے ساتھ 1/3 جماعت پوری علیحدہ ہو گئی تھی۔ دوسرا تھا پالیسی کا اختلاف، وہ ڈاکومنٹڈ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کتاب موجود ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور پھر اس کے بعد سے مسلسل میں ملتا رہا ہوں، میں نے ان سے سامنے پیشکشیں کی ہے، بار بار کی ہے، تو میرے نزدیک تو یہ کہ اس میں کسی جواز جو ہے انکار کا میری طرف سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے، آج چونکہ وقت کم تھا، میں نے ہر مرحلے پر جماعت کے لوگوں کو دعوت دی۔ میری قرآن کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکاتب فکر کے علماء آتے رہے، کالجوں یونیورسٹیوں کے پروفیسر دانشور آتے رہے، جماعت اسلامی والوں کو دعوت دی، نہیں آئے۔ یہی نعیم صدیقی صاحب جو اب جماعت سے نکلے ہیں، 2 دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ریکارڈ پر ہے، خط و کتابت بھی ریکارڈ پر ہے، ان کا جو جواب آیا وہ بھی ریکارڈ پر ہے۔ میاں طفیل محمد صاحب نے کہا کہ ہمیں قرآن کی بنیاد پر جمع ہو جانا چاہیے، میں نے فوراً کہا میں حاضر ہوں، آپ بتائیے پروگرام کیا ہے۔ کامن پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی بنیاد پر جمع ہو جائیں، تو میں حاضر ہوں۔ فرمایا نہیں، تمہارے ساتھ نہیں، خط موجود ہے، چھپا ہوا ہے، کتاب کے اندر موجود ہے، میری طرف سے کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر خرم جاں مراد یہاں آ کر ہمارے ہاں تقریر کر گئے، ہم نے بلایا، ان کا کرم ہے کہ وہ آئے، مجھے تو آج تک کبھی نہیں بلایا گیا۔ تو یہ کہ میری طرف سے اس طرح کی کوئی پیشکشیں نہیں ہوئی ہوں، یہ تو اب تاریخ موجود ہے، اس کو تو آپ جو ہے ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، ابھی تو معلوم ہوگا اصل میں کہ یہ ریکارڈ میں نے رکھا کیوں ہے۔ پہلے ایکسوڈس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں سرے سے، دوسرے کو میں نے ڈاکومنٹ کر کے 400 صفحے کتاب میں شائع کیا۔ نمبر 3، اگر 10 کروڑ والی بات تصدیق شدہ نہیں ہے تو آپ کو ایک سنی سنائی بات بلا تحقیق آگے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر تصدیق شدہ ہے تو اب آپ اس قدر کرپٹ جماعت سے اتحاد کر کے اپنی شہرت کو کیوں داغدار کر رہے ہیں۔ اس سوال کے بھی 2 جواب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیبت کے بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ پبلک شخصیتوں کی بات بیان کی جا سکتی ہے، پبلک کے اندر جو قائدین ہوتے ہیں۔ ذاتی کا معاملہ ہے تو ذاتی آپ وضاحت کر لیجئے، لیکن یہ کہ پبلک لیڈر از اے پبلک پراپرٹی، لہذا اس کے بارے میں بات کرنے کا حق حاصل ہے، اس وضاحت کے ساتھ کہ میں اس کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ تکذیب۔ باقی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس شخص کا نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں جس نے کہا کہ میں اس ڈرائیور سے واقف ہوں جو 10 کروڑ روپیہ نواز شریف صاحب کے ہاں سے لے کر آیا ہے، اور وہ کانپ رہا تھا کہ یہ میری وین میں جو کچھ جا رہا ہے اس وقت کیا حشر ہوگا اگر کسی کو پتہ چل جائے۔ میں نام دے سکتا ہوں آپ کو ان لوگوں کے، اب اس سے زیادہ تو اور تصدیق والی بات کوئی نہیں ہوتی۔ باقی رہ گیا جماعت، ایک ہے جماعت کی قیادت، ایک ہے جماعت کے عام کارکن اور ارکان۔ قیادت سے بھی اگر یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو کون انسان بری ہے، کون معصوم ہے؟ غلطیوں سے توبہ کریں، آئندہ کی اصلاح کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو کبھی پاک نہیں قرار دیا، ہمارے اندر بھی خطائیں ہیں، خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن اصلاح کریں اور اس کے ساتھ دوبارہ سر نو ایک ہمت کریں، کمر کسیں۔ افتخار احمد صاحب، اگر جماعت اسلامی میں تنظیم اسلامی کا ادغام ہو جائے تو بیعت کے نظام کی صورت کیا ہوگی؟ آج جو میں نے تجویز پیش کی ہے اس میں ادغام ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا وفاق بنے، تینوں تنظیموں کا اپنا نظام علیحدہ علیحدہ قائم رہے، اشتراک عمل، اس کے قواعد و ضوابط، الیکشن کے بارے میں فیصلہ تینوں کی مشترکہ باڈی کرے جس میں 50% جو ہے اس کے اندر شراکت جو ہے جماعت اسلامی کی۔ میں 25% پر قانع ہوں، اور 25% نعیم صدیقی صاحب کو دے رہا ہوں، میرے بزرگ ہیں، اگرچہ ایک جماعت کی حیثیت سے کئے آمدیوں کے پیر شدی، ویسے تو وہ پیر ہیں،
بوڑھے ہیں، پیرانہ سالی میں ہیں، 80 برس کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جماعت تو ان کی ابھی نوزائیدہ ہی ہے، پھر بھی 25% دیتا ہوں۔ لیکن یہ کہ ہر جماعت کے 50% کی رائے اور ٹوٹل کی 2/3%۔ پھر اس کے بعد آگے اگر ہوا تو الزام کا سوچیں گے، تو پھر یہ کہ بیعت کا مسئلہ بھی سوچ لیں گے، کیا پتہ وہی قائل ہو جائیں بیعت کے۔ اور اگر اتنا بڑا خیر وجود میں آ رہا ہو تو میں بیعت سے جو ہے بجائے اس کے، چونکہ دوسرے نظام کو بھی میں نے ہمیشہ مباح کہا ہے، کبھی حرام نہیں کہا، جیسے الیکشن کو کبھی حرام نہیں کہا اگرچہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی کہا ہے، دوسرے نظام دستوری جمہوری کو بھی حرام نہیں کہا اگرچہ میرے نزدیک واحد منصوص معصور مسنون، قرآن و سنت میں جس کا ذکر ہے، سیرت میں جس کا ذکر ہے، 1400 برس کی ہماری تاریخ میں جس چیز کا ذکر ہے، وہ سوائے بیعت کے کوئی بنیاد ہے ہی نہیں۔ یا نکاح ہے عورت اور مرد کا، اور یا بیعت ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تیسری ایسوسیشن کی کوئی فارم مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور نکاح بھی ایک طرح کی بیعت ہی ہے، عورت پروپوز کرتی ہے، نوٹ سمجھ لیجئے، جیسے بیعت کرنے والا بیعت کرتا ہے، جس سے بیعت کی جائے وہ بیعت قبول کرتا ہے۔ نکاح میں بھی لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، قبول کرتا ہے شوہر، اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اگرچہ اطاعت کا دائرہ ہے، فی المعصیت نہیں ہوگی اطاعت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لیکن اس دائرے کے اندر فالصالحات قانتات، نیک بیویاں تو وہی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ کرسچین میرج میں مجھے معلوم ہوا، جب سارا فرگوسن کی شادی ہو رہی تھی اینڈریو کے ساتھ، تو اس کا ایک جملہ بڑا پیارا مجھے یاد رہ گیا، وہ بڑی چنچل قسم کی لڑکی تھی، اس نے کہا I am not that timid type of woman, I am not going to say I will obey him۔ معلوم ہوا کرسچین میرج میں تو لڑکی سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے میں اس کا حکم مانوں گی، بیعت ہی اور کیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو ہو سکتا ہے وہ قائل ہو جائے، نہ ہو تو اگر دوسری بات ہی ہو تو میں نے اسے کبھی بھی حرام نہیں سمجھا، اور اسی لیے میں مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ تنظیم اسلامی میں اشتراکی عمل کے لیے تیار تھا، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بیعت کے شدت کے ساتھ مخالف ہیں۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے تنظیم جو ہے بنتی تو اس کے اندر بیعت کا نظام نہ ہوتا۔ نمبر 2، جماعت اسلامی کے کارکنوں کا مزاج تو سیاسی ہو چکا ہے، جسے بدلنا شاید تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ تبلیغی جماعت میں پھر ادغام کیوں نہ کیا جائے جبکہ ہم خود بھی مرحلہ دعوت میں ہیں۔ تبلیغی جماعت کا فکر انقلابی نہیں ہے، ہدف انقلابی نہیں ہے، وہ خالص مذہبی تبلیغ کر رہے ہیں، جس میں کہ اصل شے جو ہے عبادات، اتباع سنت، وضع قطع، شکل و صورت، اس کے اندر حضور سے قرب حاصل کرنا۔ ایمان پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمل کے ذریعے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، پریکٹس سے بھی کنوکشن پیدا ہوتی ہے، وہ میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں ان چیزوں کو، اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام میرا کتابچہ جو ہے۔ لیکن میں اس لیے اس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہو یا دعوت اسلامی ہو، وہ خالص تبلیغی اصلاحی، اس سے آگے اگر وہ انقلاب کا ہدف معین کر دیں تو میری پیشکش ہمیشہ سے رہی ہے، معین کریں میں حاضر، اور امر بالمعروف اور فضائل کی تلقین کے ساتھ ساتھ وہ ذرا نہیں عن المنکر کا بیڑا بھی اٹھائیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں تو گاڑی کے 2 پہیے 9 جگہ آئے ہیں ساتھ ساتھ، جہاں کہیں آیا ہے امر بالمعروف ساتھ ہی نہیں عن المنکر بھی آیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ آمرون بالمعروف کے ساتھ یہ لازم حصہ ہے، وہ کریں میں حاضر ہوں۔ عبد الحفیظ وٹو ایڈوکیٹ، دستور پاکستان کی موجودگی میں آپ جو انقلاب اسلامی لانا چاہتے ہیں اس کی قابل عمل شکل کیا ہوگی اور کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ تشریف فرما ہیں، لیکن اب اصل میں یہ سوال میری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں تھا، اس پر تو مفصل کتاب میری منہج انقلاب نبوی ہے۔ میرے نزدیک آخری اقدام جو ہوگا وہ تقریباً وہ ہوگا کہ جو ایران میں ایرانیوں نے اٹھایا،
لیکن ہوگا نہیں انل منکر کے حوالے سے کہ یہ حرام کام ہے، اسے بند کرو ورنہ ہم بند کر دیں گے، نہیں چلنے دیں گے، مارو ہم پر گولیاں چلاؤ، اس کے سوا نہیں۔ الیکشن سے نہیں ہوگا، محض تبلیغ سے نہیں ہوگا، محض دعاؤں سے نہیں ہوگا، محض خواہشات سے نہیں ہوگا، ان کاموں سے نہیں ہوگا۔ جانیں دینی پڑے گی، ایک جان دینی ہے دو طرفہ جنگ میں جو حضور کے زمانے میں ہوئی ہے، دو طرفہ جنگ، وہاں ایک طرف مسلمان دوسری طرف کافر، آج ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ نمبر دو، اس وقت کوئی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ نہیں تھی، اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، ادھر بھی والنٹیئر تھے ادھر بھی والنٹیئر تھے، فرق صرف نمبر کا تھا۔ آج اسٹیبلش گورنمنٹ ہے ود آل دی پیرافرنیلیا، ساری ڈیفنس فورسز، پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ، تو اجتہاد کی ضرورت ہے۔ میری کتاب جو ہے منہج انقلاب نبوی، اس کا 11واں باب اسی پر ہے کہ انقلاب کا جو منہاج حضور کی سیرت سے میں نے ڈیڈیوس کیا ہے، اس میں صرف ایک جگہ پر اجتہاد کی ضرورت ہے اور وہ یہ مقام ہے۔ آپ کس بنیاد پر محمد زبیر صاحب آپ کس بنیاد پر یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی عقائد میں کوئی فرق نہیں، آپ آپس میں صرف چند باتوں کا اختلاف ہے؟ بریلوی عقائد کی بنیاد شرک اور بدعت ہے، جھگڑا صرف کھڑے ہو کر درود پڑھنے اور یا رسول اللہ کہنے کا نہیں ہے۔ بریلوی حضرات نبی اکرم کو اور اولیاء کرام کو اپنے درمیان حاضر سمجھتے ہیں، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا بھی حاضر ہو گیا کہ نہیں؟ اگر کوئی اس کے جواز کا قائل ہے، پکارا جاتا ہے کسی کو جو موجود ہو، اور کھڑے ہو کر درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے تو پڑھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی روح آ گئی ہے، تو حاضر بھی ہو گئے ناظر بھی ہو گئے۔ اور یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرما رہے ہیں، جو مرشد ہیں اور پیر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے۔ وہ تو آپ زلزلہ نامی کتاب پڑھیے، جو کچھ آپ کو بریلویوں علماء کے ہاں چیز مل جائے گی، سب کچھ وہ دیوبندی علماء کے ہاں موجود ہے۔ فلاں جگہ پر یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا، فلاں بزرگ کی روح آئی اور اس نے میری یہ مشکل حل کر دی، یہ آپ کو دیوبندی و اکابر کے اپنے واقعات مل جائیں گے، کوئی فرق نہیں سوائے پرسنالٹی کلیش کے۔ بہرحال یہ میرا نظریہ ہے، آپ اس پر مزید غور کر لیں۔ حدیث کی روشنی میں یہ دیوبندی عقیدہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا سامان ہے۔ یہ قرآن خوانیاں جو ہوتی ہیں یہ بدعت ہے کہ نہیں جی؟ اور سارے دیوبندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی؟ تو اب گویا کہ دیوبندی ان کے پیروکار ہو گئے تو چھٹی ہو گئی۔ موجد ہونے میں اور متبع ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ کہہ دیں کہ صحافت میں عریانی اور فحاشی جنگ نے شروع کی، نوائے وقت بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تو فرق کیا پڑ گیا؟ اور اصل موجد تو جنگ بھی نہیں تھا، اصل موجد تو مر گیا، وہ تو عنایت اللہ تھا مشرق کا، جس نے یہ ساری گندگی شروع کی ہے۔ تو موجد کا اپنا حساب ہو جائے گا اللہ کے ہاں، لیکن جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ شمار ہوں گے، انہی کی امت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کے لیے آپ باقاعدہ تحریری دعوت نامہ انجمن کے لیٹر پیڈ پر قاضی صاحب کو بھجوائیں؟ انجمن کے لیٹر پیڈ پر نہیں، تنظیم اسلامی کی بات ہو رہی ہے، انجمن کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ ہم اس کو یہ پورے کیسٹس جو ہیں انہیں بھجوا دیں گے، صرف ایک خط سے تو وہ بات جو واضح نہیں ہوتی۔ یہ ایک پرچے پر 2 سوال ہیں 2 حضرات کے۔ محمد نعیم، ٹائم کا کیا حساب ہے ہمارے پاس؟ ہیں ابھی ہیں 40 منٹ۔ محمد نعیم صاحب کون سے ہیں؟ اچھا، آپ نے آج ہی اپنے خطاب کی جو سوال جواب کی نشست رکھی وہ کچھ مناسب نہیں، کیونکہ ابھی تو لوگوں کو اخبار اور دوسرے ذرائع سے معلوم ہوگا، پھر رد عمل ظاہر ہوگا، تو کیا یہ نشست چند دن کے بعد رکھنی چاہیے تھی؟ میں تو اصل میں پرسوں تو جا رہا ہوں امریکہ، آ کے رکھ لوں گا ایک اور نشست۔ اس عرصے میں آپ بات کو بڑھائیے، ان چیزوں کو پھیلائیے، اکابر تک پہنچائیے، جو فعال کارکن ہیں ان تک پہنچائیے۔ اخبارات میں تو رپورٹنگ صحیح نہیں آتی،
بہت بریف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی تاثر غلط ہو جاتا ہے. وہ تو اپنی سرخیاں خود بناتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق. بات نیچے متن میں کچھ اور ہوتی ہے. وہ منچے بھی سرائے، وہ تمبورہ منچے بھی سرایت، وہ اوپر جو سرخی ہے وہ کچھ اور بول رہی ہوتی ہے. اس کا تو کچھ فائدہ نہیں. البتہ ان چیزوں کو پھیلائیے، پہنچائیے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ واپسی پر رکھ لیں گے. آج کل کے علماء حضرات میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے شرعی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سلوک کی منازل طے کیوں ہوں؟ مجھے اس عالم دین کی تلاش ہے. میرے خیال میں وہ ماضی کے اولیاء کا عکس ہوگا. ڈاکٹر محمد قاسم صاحب. میں سمجھتا ہوں بہت سے ایسے علماء ہیں جنہوں نے جدید جو نظام تعلیم ہے اس سے فراغت کے بعد سلوک شروع کیا ہے. اس میں آپ اگر جوئندہ یا بندہ آپ تلاش کریں گے تو مل جائیں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان اولیاء کا عکس کامل بھی ہوں. یہ تو ایک شرط پوری ہوئی نا. ایک شرط سے گویا کہ ہر شے کی اور ساری اعتبار سے تو مشابہت نہیں ہو جاتی. ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، ڈاکٹر محمد زبیر صاحب. قاسم صاحب تو آپ ہی ہوئے، زبیر صاحب آپ. لائے عمل آپ پہلے بھی دیتے ہی رہتے ہیں، مگر مسئلہ اپنی ذات، اپنی تنظیم اور انا کے بتوں کو پاش کرنا ہے. کیوں نہ آپ ہی یہ پہل کریں کہ ایک جماعت جو ان تمام جماعتوں اور مذہبی تنظیموں سے بڑے بڑے وفود کی صورت میں ملے اور اتحاد کے لیے انہیں التجا کرے. میں بتا چکا ہوں، میں قاضی حسین احمد صاحب سے ملا ہوں، میں مولانا فضل الرحمان سے ملا ہوں، ان کے مولانا اختر شیرانی صاحب، مولانا محمد خان شیرانی صاحب سے ملا ہوں، جو بھی مجھے اپنے ذہن کے قریب. پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے مولانا محمد اکرم آوان صاحب کو بلایا ہے. ان کے لوگوں کے ساتھ بہت سی نشستیں ہوئی ہیں کہ ہمیں بتائیے آپ کے سامنے طریقہ کار کیا ہے. تو اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. اور یہ اپنے انا کے بت کو پاش کرنے کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جس شدت کے ساتھ الیکشن کی نفی کرتے رہے ہیں، ہمارے بہت سے ساتھیوں کا کہنا یہ تھا کہ ہرگز آپ یہ تجویز پیش نہ کریں، اس لیے کہ اس سے ایک رد عمل ہوگا کہ انہوں نے اپنی بات جو ہے ختم کر دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی انا کے خول میں یا اپنے بنائے ہوئے جو اس طرح کی چیزیں ان کے خول کے اندر گرفتار نہیں ہو جانا چاہیے. حرام ہے. میں نے الیکشن کو کبھی حرام نہیں کہا ہے، آج تک کبھی نہیں کہا ہے. تنظیم میں بھی ہمارے ہاں بنیاد حرام اور حلال ہے اور فرض کی پابندی. آگے جو شخص نوافل جتنے چاہے ادا کرے نہ کرے اس کی مرضی. فرائض کا پابند، حرام سے مجتنب. باقی مکروہات سے آج کی دنیا میں کون بچا ہوا ہوگا؟ لہذا اس اعتبار سے اس انا کے بت کو پاش کرنے کے بعد آج یہ بات کہی ہے میں نے. ہماری ناقص رائے میں اصل مسئلہ رہنماؤں کا ہے. ہر جگہ رہنما یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ اتحاد ضروری ہے، اس کی ترغیب اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں، مگر خود چل کر نہیں جاتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں چل کر گیا ہوں. میں نے قاضی حسین احمد صاحب کو خط لکھا، چونکہ انہوں نے مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ یاد میں جلسہ ہوا تھا اس ٹاؤن ہال میں، اور مولانا جو صدر تھے خان محمد صاحب جو سجادہ نشین ہے کندیاں شریف کی جو خانقاہ ہے اس کے، وہ صدر تھے. مولانا سعید الرحمان علوی سیکریٹری تھے، اسٹیٹ سیکریٹری. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جماعتیں جو ہیں مختلف چھوڑیں ان الیکشنوں کو اور کوئی اور راستہ تلاش کریں. میں نے اپنی تقریر کی تھی، میں نے کہا تو میرا تو موقف ہی یہ ہے، اب میں اس میں اور مزید کیا کہوں. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حسین احمد صاحب بھی آئے. قاضی صاحب میں اس وقت آ چکا تھا اپنی تقریر کر کے. انہوں نے وہاں کہا کہ مولانا آپ بلائیے علماء کو اور بٹھائیے خان محمد صاحب سے مخاطب ہو کر اور سوچیں اس پر. میں نے انہیں خط لکھ دیا کہ یہ مولانا کب بلائیں گے اور کب سب جماعتیں جمع ہوں گی، نہ نو من تیل ہو اور نہ رادہ ناچے. میں حاضر ہوں، پہلے میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میرا اعزاز ہوگا، اور اگر مجھے اپنے پاس آنے کے لیے کہیں گے تو یہ میرے لیے سعادت ہوگی. وہ مجھ سے کئی سال چھوٹے ہیں، جمعیت کے میرے بہت جونیئر رکن ہیں. انہوں نے مجھے سعادت بخشی، میرے اعزاز کا لیے انہوں نے معاملہ نہیں کیا کہ آپ آ جائیے. میں گیا چل کر. میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا. میں تو گیا ہوں، اب بھی جانے کو تیار ہوں، سوچنے کو تیار ہوں، غور و فکر کرنے کو تیار ہوں. نعیم صدیقی صاحب علیحدہ ہوئے جماعت سے 2 مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. تو میں نے تو اس میں کبھی کوئی کمی نہیں کی ہے.
الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے اور آپ کوشاں بھی ہیں، کیوں نہ آپ ہی قدم اٹھائیں۔ میں نے تو عرض کر دیا ہے، آج کل ہمارے دینی رہنماؤں کے زیادہ دورے بیرون ممالک رہتے ہیں، کیا یہاں کے حالات سے وہ نبٹ چکے ہیں؟ کیوں نہ پہلے اپنا گھر درست کریں۔ میرا تو یہ مستقل موقف ہے کہ باہر جانا بنیادی طور پر غلط ہے، لیکن آپ کی اپنی کھوئی ہوئی بھیڑیں ان ملکوں کے اندر موجود ہیں۔ بہترین ٹیلنٹ یہاں سے ٹیلنٹ ٹرین ہوا ہے یہاں سے، میں ان کی بازیابی کے لیے جاتا ہوں، ان میں سے بہت سو کو کھینچ کر واپس لا چکا ہوں۔ اس حوالے سے چونکہ وہ ذرا فاصلے پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے تو کچھ غیر جانبدارانہ بھی ان کا ایک ویو ہوتا ہے، جو خود انوالوڈ ہے جماعتوں کے اندر وہ اپنی جماعتی سوچ سے اوپر نہیں ہو سکتے، they are observing from a distance، اور اس حوالے سے صحیح رائے قائم کر سکتے ہیں زیادہ۔ پھر ان میں جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہترین ٹیلنٹ، مجھے تو وہ شعر میں نے کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں پڑھا ہے، کبھی ہمارے کسی بزرگ نے انگلستان کا دورہ کیا اور وہاں کی لائبریریوں میں اپنی پرانی کتابیں دیکھیں تو مرثیہ کہا، یہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہمارے آبا کے موتی جو تھے علم و حکمت کے، ان کی تصانیف آج رکھی ہوئی وہاں ہیں، اس کے قدردان وہاں ہیں، یہاں کوئی نہیں۔ اسی طرح میں وہاں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو تو میرا دل ہوتا ہے پارا پارا، اور میں ان کو ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں آئیں، یہاں ہے اصل میں مسئلہ، اصل مارکا یہاں ہے۔ میجر امین منہاج صاحب نے ایک مطبوعہ انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ آپ نے اتحاد کے بعد انہیں کہا تھا کہ آپ میری بیعت کر لیں، برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ ظفر اقبال صاحب بلوچ، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ جس کو کہتے ہیں آدھی سچائی ہے، ہاف ٹروتھ ہے۔ پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے خود مجھ سے بیعت کی، بغیر میرے کہے ہوئے کہ بیعت کیجئے، کچھ عرصے تنظیم میں رہے، پھر ان پر ایک خاص سیاسی جماعت کی دشمنی کا کابوس سوار ہو گیا، ان کو یہ گمان ہو گیا کہ میں شاید اس کے مقابل جماعت کا کوئی حامی ہوں، انہوں نے مجھ سے طویل مراست شروع کر دی اور یہ کہا کہ میرے ہر لفظ کا جواب آپ لفظ سے دیں۔ میں نے کہا میں اتنا فارغ نہیں ہوں اور میں آپ کو اپنی بیعت سے فارغ کرتا ہوں، میں نے تو ان کا اخراج کیا اپنی جماعت سے، اب میں ہر اپنے ساتھی کے ایک ایک لفظ کا جواب ایک ایک لفظ سے دیکھنے کی میرے پاس فرصت نہیں ہے، آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ مجھ سے متفق ہیں تو آپ نے بیعت کی ہے، متفق نہیں ہے تو جائیے چھٹی کیجیے۔ البتہ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کا اپنا سیاسی نظریہ وہی ہو گیا جو میرا تھا۔ جب یہ بات میرے علم میں آئی تو میں گیا اور میں نے کہا کہ اب آپ رجوع کر لیں، اگر وہی مسئلہ تھا تو اب تو آپ خود وہیں کھڑے ہیں جہاں میں کھڑا تھا، یہ ضرور بات ہے۔ تو یہ آدھی بات انہوں نے بیان کی ہے، ہاف ٹروتھ جو ہے، جیسے نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم سچائی بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ محمد طارق وسیم صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ تین جماعتوں کے وفاق بنانے کی جو تجویز دی ہے، اس سلسلے میں آپ باضابطہ جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے ساتھ رابطہ کریں گے، یا یہ کہ آج جمعے کے خطبے کو ہی کافی نہیں، ہم باضابطہ رابطہ کریں گے، یہ کیسٹ انہیں پہنچائیں گے اور ان کے اہم لوگوں کو پہنچائیں گے کہ آپ سنیے، غور کیجئے، پھر اس کے بعد گفتگویں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو پرسو کرنا ہے ان دی رائٹ ارنسٹ۔ دینی جماعتوں کے اتحاد کے سلسلے میں تنظیم اسلامی کیا عملی اقدامات یا پیش رفت کر رہی ہے یا کرنے والی ہے؟ یہ تو مجھے یاد آ گیا، مولانا غلام اللہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ساری عمر، ساری رات کسی نے قصہ یوسف زلیخا بیان کیا مولوی نے، تو صبح کو کسی نے کہا کہ مولوی جی وہ زلیخا وہ مرد سی کہ عورت سی؟ تو انہوں کتے لے گئے سن؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئے وہ بگیاڑ لے گئے سن، لے بھی نہیں گئے سن، چوٹ سی کل دا کلی کوڑے، انہوں نے کہا کل دا کلی کوڑے۔ میری ساری تقریر سن کے بھی آپ نے اگر یہی سمجھا ہے کہ پیش رفت کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں،
تو میں اس سوال سے، نصیر اللہ صاحب ہیں کون؟ جی تقریر نہیں سنی تو پھر آج تو آپ کو اس سوال کرنا چاہیے ہی نہیں تھا. آج یہ انہی لوگوں کو یہاں دعوت دی گئی تھی جنہوں نے تقریر سنی ہو اور تقریر سے متعلق سوال کریں. پچھلے سالانہ تبلیغی اجتماع میں مولانا عمر پالن پوری نے انقلاب کے موضوع پر 2 گھنٹے کا بیان کیا اور اپنا آخری ہدف خلافت قرار دیا. کیا ان سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ میرے علم میں مولانا عمر پالن پوری کا وہ خطاب نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ مولانا محمد احمد صاحب ہیں بہاولپور کے، انہوں نے کچھ اس سے ملتی جلتی باتیں کہی ہیں، ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. اچھا حضرات، اب اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ، حمد کے ساتھ یہ نشست بھی ہماری اب مکمل ہوئی، اور اس میں یقیناً جو سوالات کیے گئے ان میں چلیے کہیں کہیں کو ڈنک تھا تھوڑا سا، لیکن یہ کہ اس حد تک قابل برداشت ہے. بس بھائی اب ختم کیجیے، اب آئندہ کسی نشست کے لیے رکھیے اس کو. لیکن بہرحال یہ کہ بائی اینڈ لارج جو سوالات تھے استفہامی ہی تھے. میری طرف سے اگر کوئی بات تلخ نکل گئی ہو زبان سے تو معذرت خواہ ہوں. میرے مفہوم کو اور ایسنس کو سامنے رکھیے، الفاظ سے درگزر کریے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.